شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی، کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ اس وقت ہم نماز ادا کریں اور ہماری نماز مکروہ ہو؟ حضور کریم نے فرمایا، جی ہاں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تم نماز ادا نہ کیا کرو جب تک سورج نہ نکل آئے، پھر دوپہر ہونے تک کوئی بھی نماز ادا نہ کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جہنم کی آگ اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے، پھر جب سورج انسان کے سر سے 90 کے زاویے سے گزر جائے، یعنی کہ دن کے 12 بجے سے وقت آگے گزر جائے، تب نماز ادا کرو، تمہاری نماز کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، جس نماز کو ہم ظہر کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی جائے، سورج کے غروب ہونے تک ہوئی بھی نماز ادا نہ کرو۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کے دین مسئلے دریافت کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سلیم سے تھے۔ وہ شعر و اشعار میں بہت ہی دلچسپی رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کے لوگ اس کو بہت ہی معزز مانتے تھے۔ انہوں نے 5 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے غزوہ مستلق میں حصہ لیا۔ حضور کریم نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہنا، تاکہ لشکر والوں کی کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کو پکڑ کر اس چیز کے مالک کے حوالے کر دینا، یا لشکر سے کوئی ہٹ جائے تو اس کو لشکر میں لا کر شامل کر دینا۔ اس سفر میں نبی کریم کے ساتھ آپ کے ازواج میں سے حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قافلے کے ساتھ آتے ہوئے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار مانگ کر گلے میں ڈال لیا تھا۔ وہ رفع حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور چلی گئیں۔ وہاں حضرت عائشہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا، لیکن ان کے معلوم نہ پڑا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ ملی تو انہوں نے اپنے گلے میں دیکھا تو ان کے گلے والا ہار نہ تھا۔ وہ بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ قافلہ ابھی ادھر ہی ہے، اتنی دیر میں ہار کو تلاش کر کے آ جاؤں گی۔ وہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں ہی چلی گئی تھی جہاں انہوں نے رفع حاجت کی تھی۔ وہ جب ہار کو لے کر واپس آئی تھی تو قافلہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کے علم میں نہ تھا کہ قافلہ کس طرف گیا ہے۔ وہ وہاں ہی چادر لے کر لیٹ گئی۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ بھی قافلے سے پیچھے پیچھے آتے ہوئے وہاں آ گئے۔ اس وقت حجاب کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں، قافلے کے ساتھ کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے سارا قصہ سنا دیا تو صفوان نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہوئے۔ جب ان دونوں کو منافق عبداللہ بن ابی نے دیکھا تو اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، معاذ اللہ۔ اس کے بعد بے شمار مشرکین اور چند مسلمانوں کو انہوں نے شک میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ نبی کریم کو بھی شک ہوا، لیکن حضرت عائشہ سراسر بے گناہ تھیں۔ حضرت عائشہ نے اس بدنامی کے صدمے کو اپنے پر بہت حاوی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بیمار پڑ گئی تھی۔ پھر چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی تو سب کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ نبی کریم نے صحابی صفوان بن معطل کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں نے حضرت صفوان میں ہمیشہ بھلائی ہی دیکھی ہے۔ کچھ مومن نے بھی اس بے بنیاد تہمت پر یقین کیا تھا، ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی شامل تھے۔ یہ حضرت عائشہ کی اس تہمت پر حضرت حسان بن ثابت کی باتوں سے حضرت صفوان بن معطل کو بہت ہی تکلیف پہنچتی تھی۔ جب حضرت حسان حضرت صفوان کے سامنے آئے تو حضرت صفوان نے ان پر تلوار کا وار کرتے ہوئے یہ اشعار بلند آواز میں پڑھے، جن شعر کا ترجمہ یہ ہے، تلوار کی
باڑ کا مزہ مجھ سے پاؤ گے جب مجھے پہچان میں لاؤ گے۔ میں پاک دامن مرد ہوں، میں تہمت لگانے اور بہتان باندھنے والے لوگوں سے بہت ہی جلد نجات پا لیتا ہوں۔ حضرت صفوان کے وار سے حضرت حسان بن ثابت بہت ہی زخمی ہوئے، لیکن ان کی جان جاتے جاتے بچ گئی۔ انہوں نے صفوان کے بارے میں نبی کریم کو شکایت لگائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم نے سب کو معاف فرما دیا تھا۔ اس لیے نبی کریم نے حضرت حسان بن ثابت کو زخمی حالت میں دیکھ کر ان کی تلوار کے زخم کے بدلے میں ایک بہت ہی عمدہ باغ عطا کر دیا۔ سن 6 ہجری میں سریہ ارینین پیش آیا۔ حضرت صفوان بن معطل نے اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ اس وقت کچھ یوں ہوا کہ بنو ارینا اور بنو عقل قبیلے کے 60 اشخاص مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر یہاں ہی رہنے لگے۔ ان میں سے بہت ہی زیادہ لوگوں کو یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ ان سب لوگوں کے پیٹ میں پانی بھر گیا۔ جب اس مرض کے بارے میں آپ کو علم ہوا تو نبی کریم نے ان لوگوں کو قبا کے قریب مقام ذی الحد میں جانے کا حکم دیا۔ اس جگہ آپ اونٹ چراتے تھے۔ حضور کریم نے سوچا کہ شاید وہاں کی آب و ہوا ان کو راس آ جائے، یہ سب تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ وہاں اونٹوں کی نگرانی کے لیے حضرت یسار کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم کے حکم سے ان کو بہت ہی دودھ پلایا تھا، جس سے ان کی صحت بہت ہی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور کمینے تھے۔ انہوں نے اپنا کمینہ پن دکھاتے ہوئے وہاں سے 15 اونٹ لے کر کوچ کر گئے۔ جب یسار کو ان کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ان کمینوں کا پیچھا کیا تو انہوں نے حضرت یسار کو پکڑ کر بہت ہی پیٹا اور ان کی آنکھوں اور زبان میں شدید قسم کے کانٹے گاڑ دیے تھے۔ اسی درد اور صدمے سے حضرت یسار کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس قصے کے بارے میں نبی کریم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت قزر بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 20 اچھے جنگجو بھیجے۔ ان 20 لوگوں میں حضرت صفوان بھی شامل تھے۔ ان 20 جنگجوؤں میں اونٹ چوڑوں کو پکڑ کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان لوگوں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی تھی، اس لیے نبی کریم نے ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے یسار کے ساتھ کیا تھا۔ پھر ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر ہرہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ مستلق اور اس کے بعد نبی کریم کے ساتھ جتنے بھی غزوات پیش آئے تھے، حضرت صفوان نے سب غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حضرت امام مالک نے موطا میں بیان کیا ہے کہ حضرت صفوان کی بیوی بہت ہی سخی اور پرہیزگار عورت تھی۔ ایک بار وہ نبی کریم کے پاس گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت نبی کریم سے لگائی کہ میرا شوہر صفوان مجھے وقت پر نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور جب میں روزے کی حالت میں ہوتی ہوں تو وہ مجھ پر سختی کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھا کرو۔ میرا شوہر خود نماز دن چڑھے پڑھتا ہے۔ جب حضور کریم نے حضرت صفوان سے ان کی بیوی کی شکایت کے بارے میں دریافت کیا، کیا تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ تو حضرت صفوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ میری بیوی نماز میں بڑی بڑی سورت پڑھتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آپ نماز میں چھوٹی سی کوئی بھی ایک سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صفوان نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی جب نفلی روزے رکھتی ہے تو مسلسل رکھتی ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ میری خدمت اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے میں ان کو نفلی روزے رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا کہ بیوی کو نفلی روزے اپنے خاوند کی رضا کے بغیر نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت صفوان نے پھر حضور کریم نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میری بیوی نے یہ بات سچ کہی ہے کہ میں دن چڑھے نماز ادا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ہم محنت کش
طبقہ ہیں۔ ہمارے خاندان کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کے وقت کافی دیر تک جاتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ صبح دن چڑھے اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نماز دن چڑھے پڑھتا ہوں۔ اس پر آقا و دو جہاں نے فرمایا، اے صفوان، جب تم صبح اٹھتے ہو تو نماز ہر صورت میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت صفوان کی وفات کے بارے میں بے شمار روایات ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں 17 ہجری میں آرمینیا کی فوج میں بھی شرکت کی۔ وہ اسی مارکہ میں وصال ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا وصال ایک جزیرے میں ہوا تھا جو شمشاد کے قریب تھا، ان کو وہاں ہی دفنایا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے سن 58 ہجری میں حضرت معاویہ کا دور بھی دیکھا تھا۔ رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دور میں ہی کسی جنگ میں لڑتے ہوئے ان کی ران کی ہڈی ٹوٹی تھی، لیکن یہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار لڑتے لڑتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔